أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت
الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ بہت ہی معزز بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، قوم ملت کی ماں اور بہنوں، انسانیت، ملت اور ملک کے مستقبل کے حقیقی نگہبانوں اور پاسبانوں، عزیزوں، اللہ رب العزت والجلال نے یہ دن رات متعین فرمائے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑی شخصیت تھی اپنے زمانے کے، وہ ایسے اللہ والے تھے کہ ان کی مثال دی جاتی تھی، نیکی میں، تقوی میں، بسا اوقات علم میں بھی۔ مالک ابن دینار ان کا نام تھا۔ وہ کہتے تھے کہ لوگوں، اللہ جل شانہ نے یہ رات اور یہ دن دو بڑی تجوریاں، خالی خزانے تم کو عطا فرمائے اللہ جل شانہ۔ یہ رات اور دن جو آتے جاتے رہتے ہیں اور قیامت تک لوگوں کے لیے آتے جاتے رہیں گے، یہی حقیقت میں تمہاری زندگی کے اصل خزانے ہیں، لیکن خزانے سے خالی ہیں۔ یہ دونوں تجوریاں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھی ہیں، بس تمہارا پوری زندگی کی کمائی اسی کے لیے کرنی ہے، اور کما کر کے اسی کو بھرنا ہے۔ تو تم لوگ ذرا غور کر لو کہ روز اس رات دن میں جو یہ خزانہ، جو تجوری اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عطا فرمائی ہے، کتنا کچھ ہر لمحے ڈالتے ہو۔ دن تو بیٹھا نہیں رہے گا، رات تو آپ کے لیے رکی نہیں رہے گی کہ رات سوئے نہیں تو سر چکرا رہا ہے، جسم قابو میں نہیں ہے، وہ کچھ نہیں، بیٹھے نہیں رہیں گے کہ آپ کے لیے تھوڑا سا سستانے کے لیے آدھا گھنٹہ اور لمبا ہو جائیں۔ نہ دن لمبا ہوگا نہ رات لمبی ہوگی۔ جب جس وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے ہیں ویسے ہی ہوگا یہ۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور آج رات دو گنی کر لیتے ہیں، آج رات کو ڈبلیا لیتے ہیں کہ خوب سولے، پوری قوم تھکی ہوئی ہے، سب ایک ہی کام میں لگے ہوئے تھے، اس لیے آج کے دن ہم لوگ ڈبل رات منائیں گے۔ ہو جائے گی کیا؟ نہیں ہونے کو ہے۔ اسی طریقے سے کوئی دن بہت ہی اچھا جمعہ کا دن ہے، ہر قدم پر نیکیاں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، اللہ جل شانہ نے اس کے اندر اول یوم سے بڑے بڑے تاریخی واقعات، فضیلتیں، حادثات سب رکھے ہیں اس کے اندر۔ تو کہیں کہ نہیں آج بڑھا لیتے کل شام تک، یہ بڑھا نہیں رہے گا، یہ اپنے وقت پر آئے گا اور جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن کی، رات کی کیا مجال ہے کہ دن کے حصے کو لے کر کے پہلے آ جائے، یا کہے کہ ایک دن بعد میں آؤں گا۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، سورج کا بھی یہی حال ہے، سورج کا معاملہ اور دن رات کا معاملہ بہت جڑا ہوا ہے۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ دونوں تمہاری تجوریاں ہیں، تم کو بھرنا ہے، پوری زندگی دے رکھی ہے کہ اس کو بھرو۔ تو بھرنے کے لیے یہ ہے کہ تم عمل کرو خوب،
چوکنا ہو جاؤ، کتنا کما رہے ہو کہ اس خزانے کو بھر کر کے، اور اللہ جل شانہ کچھ نہیں کریں گے قیامت کے دن، کچھ دیں گے ہوں گے نہیں، کچھ لیں گے ہوں گے نہیں، کچھ چاہیے ہی نہیں ان کو۔ اللہ جل شانہ کو تو پہلے ہی فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، صبح پڑھو، شام پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، فجر کی دونوں رکعتوں میں پڑھو، بار بار پڑھو، اس لیے تھوڑے پڑھو سمجھو کچھ، اس میں تمہاری دنیا و آخرت سمجھ جائے گی۔ اللہ الصمد، ان کو کچھ نہیں چاہیے، بالکل وہ بے پرواہ ہیں، بے نیاز ہیں، کچھ نہیں چاہیے ان کو۔ نہ نمازوں کا تحفہ چاہیے، نہ روزوں کا تحفہ چاہیے، نہ تمہاری قربانیوں کا چاہیے، اور نہ تمہاری جانفشانیوں کا چاہیے، کچھ نہیں چاہیے۔ بس وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ تمہارے لیے چاہتے ہیں۔ انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، میرے بندو یہ تمہارے جو کچھ ہیں یہی اعمال ہیں، عمل ہیں، کام ہیں، کرتوت ہیں، جو کچھ بھی ہے جو تمہارے لیے ہے، اور احصیھا لکم، ہاں میرا اس میں اتنا حصہ ضرور ہے کہ اس کو گن گن کر کے سینت کے میں رکھتا ہوں۔ احصیھا لکم، کیلکولیٹر، کمپولیٹر، ادھر کرامن کاتبین، یمین و شمال و قعید، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور ذرہ ذرہ جس میں تمہارا حساب ہو رہا ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو میرا کام یہی ہے کہ اتنے سارے اس کے علم میں پہلے سے ہے، قیامت تک ہے، جو کیا آپ نے وہ بھی نہیں کیا، وہ بھی جو کر چکے ہیں۔ ایک لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان تعجب کرے گا، یہ کیا مسئلہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی چیز بھی کچھ چھوٹی ہی نہیں ہے۔ لا یغادر الا احصاها، مگر یہ کہ کیلکولیٹر سے بھی، کمپیوٹر سے بھی، فرشتوں سے بھی، انسانوں سے بھی، آپ کے روئیں سے بھی، اور اللہ کے یہاں جل شانہ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے پتہ نہیں کتنے سال پہلے لکھ رکھا ہے، سب آئینے کی طرح اس کے پاس ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اہتمام فرماتا ہے آپ کے لیے۔ کتنا جتن وہ باپ جو کسی بیٹے کے لیے سوچتا رہتا ہے، یہ کیا، وہ کیا، یہ کر دیا، ایسے ہے ویسے، بیٹا بھول جاتا ہے، کما کے باپ نہیں بھولتا ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو اس کو فرمایا کہ احصیھا لکم فمن وجد خیراً، اس دن جو یہ 2 خزانے تمہارے پاس بھرے رات دن کے، جو تجوریاں ہیں، اس کو جب کھولے گا اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے، فمن وجد خیراً، تو دیکھا کہ تجوری تو پوری بھری ہوئی ہے خیر سے، بھلائی سے، نیکیوں سے، اچھائی سے، فلیحمد اللہ، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ ایک بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، کہیں کہیں تو 10 گنا ہوگا، کہیں کہیں 700 گنا ہوگا، کہیں کہیں بے حساب ہوگا، اور اس کو سب بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس میں سود در سود یہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اچھے کام کے لیے برے الفاظ نہیں سن رہے، سود اردو والا استعمال کر رہا ہوں، نفع والا، سمجھا نہیں؟ جس کو بینیفٹ کہتے ہیں نا آپ لوگ، بینیفٹ جس کو ہم لوگ بینیفٹ کہتے ہیں وہ بینیفٹ نہیں ہے، وہ تو سود ہے، وہ حرام ہے، وہ قرآن نے بھی ربا کہا ہے کہ باڑھ کی طرح وہ پھیلے، باڑھ کی طرح سے آپ کی دولت بڑھ جائے، اس سے سود سے، بیاج سے، یہ بینکنگ نظام سے جو آپ نے طرح طرح کے ایسے نہیں تو ایسے لے لیتے ہیں، گھما پھرا کر کے، کہتے ہیں یہ بھی تو ایک کمائی ہے۔ انما البیع مثل الربا، کہا کہ اگر بزنس میں کچھ آتا ہے تو کیا سود ایسے ہی آ جاتا ہے، کم پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اس کے پیچھے، بہت جتنا گاہک کو پرکھتے ہیں ویسے ہی جس کو ہم قرض دیتے ہیں اس کو بھی پرکھتے ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس میں بھی بہت دماغ لڑانا پڑتا ہے، اس میں بھی بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت پیچھے پڑنا پڑتا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا آپ نے؟ تو کہا کہ عرب کے مشرکین بڑے چالاک تھے، آج کل کے چالاکوں سے کم نہیں تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ایمان کو پہچان لیا تھا، جب دین کو پہچان لیا سب ایک طرف سے پھینک دیا۔
ہمارا مسئلہ ہے کہ جان کر کے بھی جاگ کر کے چاہتے ہیں کہ لوگ جگائیں ہم کو. ہاں سب سمجھے ہوئے ہیں, اس کے بعد سمجھائیں ہم کو. یعنی بلا وجہ کے بدھو بنے ہوئے نہیں بنا رہے ہیں. اور کس کو بنا رہے ہیں؟ ساری دنیا کو, علماء کو, دین کو, ایمان کو بدھو بنے ہوئے ہیں کہ ہاں یہ تو ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا. مولانا لوگ جانے قرآن حدیث میں, ہم کو تو یہی نظر آ رہا ہے. انما البیع مثل الربا, کہا کہ یہ تو جس طریقے سے سود ہے ویسے ہی تجارت ہے, بزنس ہے. یہ بھی ایک طرح کے بزنس ہے, یہ بھی ایک طرح کے بزنس ہے. کیا جاتا ہے؟ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو بدھو مت بنائیے دنیا کو, خود بن رہے ہیں. یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے. یخادعون انفسہم, جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دین کو اور ایمان کو وہ دھوکہ دیتے ہیں, وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دوسروں کو کوئی کیا دھوکہ دے گا؟ دوسرے کو کبھی کوئی دھوکہ نہیں دے گا. وہ فارسی میں پڑھتے تھے, چاہ کن را چاہ در پیش. جو دوسرے کے راستے میں کنواں کھودتا ہے خود اس گڈھے میں گرتا ہے. اس کے لیے کئی گڈھے تیار رہتے ہیں, وہ بچے گا نہیں. یہ ہو سکتا ہے بچ جائے لیکن وہ نہیں بچے گا. تو اس لیے مشرکین جو تھے داؤں پیچ آج کل کے لوگوں سے کم کے نہیں جانتے تھے. وہ کہنے کو جاہل تھے, بڑے بڑے ہوشیار لوگ تھے وہ. اچھا, اس میں ایک سچائی تھی مجھے جو سمجھ میں آتا ہے. مکے میں جو مشرکین تھے جانوروں کی طرح اس سے بھی گئے گزرے, تو اس میں بڑی سچائی تھی ان کی, کیونکہ وہ خانہ کعبہ کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. یہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تھی. تو بھوکے مر جاتے تھے, وہاں سے ہٹتے نہیں تھے. اب تو سعودیہ میں دولت ہے تو جائیں گے اور وہیں سے جا کے کما کے آ جائیں گے, کچھ نہیں کریں گے. منو ٹنو پیسے لے کر کے آتے ہیں. ہم جانتے ہیں ہندوستان میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں, اللہ نے ان کو توفیق کی دی ہے, بڑا نیکی بھی کرتے ہیں, وہاں بھی کرتے ہیں, یہاں بھی کرتے ہیں. لیکن منو ٹنو لے کر کے آتے ہیں, وہیں سے جہاں یہ قرآن نازل ہوا تھا وہاں سے ایک حرف سیکھ کے نہیں آتے. اور کہتے ہیں کہ ہارڈ ورکنگ تو رہتی ہے لیکن کیا رہتا ہے ساتھی میں, کافی وقت بچتا ہے. یہاں کے نہ بھائی ہے, نہ بیٹا ہے, نہ بھتیجا ہے, نہ چچا بیمار ہے, نہ نانا ہے, نہ دنیا ٹھکانا ہے. جو کچھ بچتا ہے سالڈ پیسہ بھی بچتا ہے ادھر ادھر. اب تو آپ لوگوں کے پاس ٹیلی فون اتنے ہو گئے ہیں کہ وہاں بھی تنگ کرتے ہیں. اب کہتے ہیں کہ اب وہ پہلے والا زمانہ نہیں ہے, اب اتنا ذرائع ہو گئے کہ دن بھر میں 10 آدمی فون کرتا ہے, 10 ضرورت کے لیے کرتا ہے. پہلے بہت ٹھیک تھا, چٹھی آتے آتی تھی, بچوائی جاتی تھی. کہا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں, بڑے سب شر میں بھی بڑے بڑے خیر ہوتے تھے. آج کل پڑھ لکھ کر کے بھی سب صرف بیماریاں پریشانیاں لوگ بٹورتے ہیں. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو بہرحال وہ یہ سب آنکڑے جانتے تھے, اسی لیے خانہ کعبہ میں لگے رہتے تھے. کئی دن بھوکے رہتے تھے, وہیں پڑے رہتے تھے, طواف کرتے تھے, وہ کرتے تھے, جتنا کچھ جانتے تھے شرک سے. ایک عورت آتی تھی بھائی, لڑکیاں آتی تھی جو پڑھتی نہیں, اس وقت پڑھتی ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. اس وقت ان کے نام پر ہو رہا ہے کہ خود ان کا کردار کرا رہا ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا آپ نے؟ وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اپنا غریبان میں بھی جھانک کے دیکھنا ہے, 1-2 نمونہ دیکھ کر کے آپ نے پتہ نہیں کیا کیا بنائے. بنائیے نہیں, اصل بنائیے. تو جتنا نیکی جانتی تھی اتنی کرتی تھی. خانہ کعبہ میں ایک دن ایک لڑکی آئی عرب کی, بہت پیاری سی, اور اتنی نیک تھی کہ اس دن بالکل ننگے آئی. وہ کہاں آئی؟ وہ کہاں آئی؟ خانہ کعبہ میں. کس جذبے سے آئی؟ پروانہ وار آئی. اور آتے ہی طواف دیکھا کہ یہ تو ابو جہل بھی, فلاں بھی, قریش کے جوان بھی کر رہے ہیں, بوڑھے بھی. جاہلیت کے زمانے میں بھائی اسلام ایمان کچھ نہیں تھا, لیکن جانتے تھے کہ یہ دین کا کام ہے. تو کیا کہا انہوں نے؟ اب وہ بالکل ننگی تھی, دیکھا کہ یہ تو بہت سارے لوگ طواف کر رہے ہیں. میں نے تو بڑا اچھا موقع دیکھ کے آیا تھا کہ اس وقت کوئی سناٹا رہتا ہوگا, کوئی نہیں ہے. تو فوراً اس نے, اس کے زبان سے آیا, الیوم یبدو کلہ او جلہ وکل ما یبدو فلا احلہ. کہا کہ آج اللہ کے لیے نکلی ہوں, اللہ کے گھر کی طواف کر رہی ہوں, اللہ ہی کی خاطر سب کچھ ہے, تو اللہ کے لیے آئی ہوں. تو آج تو میرا جسم پورا کھل جائے یا آدھا کھل جائے, آگے سے کوئی دیکھ لے, پیچھے سے دیکھ لے, مجبوریاں تو ہیں, لیکن
جو کچھ بھی مجبوری میں جا رہا ہے، یہ نہیں کہ چمکدار بھڑکدار لہرے دار خواب نقاب پہن کے جا رہی ہیں، لا یبدین زینتہن، پہلے ہی زینت پر زینت چڑھا کے نکلتی ہے، گھر میں رہتی ہے تو شوہر کے سامنے سر جھاڑ منہ پھاڑ رہتی ہیں، باہر نکلتی ہیں تو 16 سنگار کے ساتھ نکلتی ہیں. کیا تماشا ہے؟ ایسے نہیں، ایک دم سمپل نکلو بھائی. جب نکلنا ہے مجبوری ہے تو نکلو، سمپل نکلو. تمہارے نقابی کی طرف سے دیکھ رہے جو کھلی ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا. تو کہتی ہے کہ الیوم یبدو کل یا ما یبدو، جو کچھ بھی ظاہر ہو جائے میرا، میں تو طواف کرنے آئی ہوں، پھر لتی لاپتہ ہو جاؤں گی، لیکن جو کچھ بھی میرے جسم کا کسی کی آنکھوں کے فلا احلہ، تو حرام ہے میری طرف. جیسے پہلے کپڑے میں آتی تب حرام تھا، ویسے ہی اب بھی حرام ہے، بلکہ اب زیادہ حرام ہے کہ میری طرف کوئی دیکھے. مجبوری نہیں ہوتی تو نہیں آتی، کیونکہ اپنے باپ دادا سے سنا ہے کہ خانہ کعبہ میں حرام پیسہ نہیں لگے گا، تو اسی طرح خانہ کعبہ میں جانے والے پر بھی کسی بھی طرح سے اس کے کپڑے میں حرام نہ ہو، بلکہ گناہ نہ ہوا جس کپڑے میں. اور کون آدمی ہے کہ گناہ نہیں ہوتا بھائی؟ ابھی آتے ہیں موٹر سائیکل ایسے گھما رہے، کئی لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے؟ آپ جلدی پہنچنے ایسے کر رہے ہیں، لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے. گناہ کا تو پتلا ہے انسان بھائی، ہو رہا ہے. تو کہا کہ جس کپڑے میں گناہ ہوا اس گناہ سے ہوتے ہوئے اس کپڑے کے ساتھ اس پاک گھر میں نہیں آ سکتے. دیکھا نا کتنا خیال ہے، جتنا کچھ معلوم ہے اس پر بہت عمل کرتے ہیں. ہم لوگ پاس معلومات بہت ہیں، خطبے میں ڈالی ہے تو کوئی اس کو انچی سے لے کے ناپتا ہے، کوئی ٹیپ سے لے کے ناپتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیسے ناپتا ہے، کیا چیزیں. بھئی دین کی جو بات ہے قبول کیجیے. بہرحال مالک ابن دینار فرماتے ہیں، تو آپ کو سب سے پہلے ایک بات میں کہہ دوں، ان نیکیوں کو بھرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھول نہ جاؤں. تمہیدی میں کوئی معاملہ آگے آ جاتا ہے، سب بے سوچی ہوئی باتیں آ جاتی ہیں بیچ میں، تقریر ہو ہی نہیں پاتی ہے. تو پہلے ہی کہہ دیتا ہوں، یہ جو چند دنوں کے بعد آپ کا ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، ایک تو یہ بھی کم مہینہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، قرآن کریم میں ہے پہلے کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ 12 مہینے اس میں سے 4 منہم حرم، 4 حرمت کے مہینے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 منہم متوالیات، 3 پے در پے ہے، یہ لگے ہوئے ایک دوسرے سے، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم. تو یہ ذی-قعدہ سے تو گزر رہے نا، حرمت کا مہینہ ہے نا. باپ کا قاتل بھی سامنے آ گیا تو وہ بھی ایسے گزر جاتا تھا، آپ بھی جیسے باپ کا قاتل نہ، جس کو تلوار، انٹیلیجنس، جاسوس اپنے ہواری مواری لے کر کے ڈھونڈتے تھے کہ چھوڑوں گا نہیں، لیکن اس مہینے میں ملا تو جانے دو. ایسے بھی نہیں کہ وہ یہ ہو جائے گا. یہ ایمان ہے حقیقت میں. تو یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس کا مت سوچیے. لیکن میں آگے والی بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحیح حدیث سے یاد رکھیے کیسے یہ دونوں تجوریاں بھریں گے. فرمایا تھا کہ ما من یوم العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ کوئی بھی عمل، کبھی کا بھی عمل اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک اتنا محبوب ہوا ہی نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے اندر ہو جو ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے. وہ 10 دن کون ہیں؟ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کے قربانی کے دن. یہ 10 دن اللہ رب العزت والجلال کو اس قدر محبوب ہیں کہ روئے زمین پر کبھی کا بھی عمل کیا ہوا، کسی طرح کا عمل کیا ہوا، اس سے زیادہ محبوب نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک پر ایک دن جمعہ کا دن گزرا، اس میں ایک وقت تو ایسا آتا ہے کہ اس کو تو پوچھنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب خزانے کھول کر کے رکھے، جتنا چاہو بھر لو. اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جمعہ کے دن میں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ رمضان بھی آتا ہے. یہ ساری چیزیں کہ اس سے زیادہ عمل کوئی محبوب نہیں ہے. ان 10 دنوں میں رات دن جب کر لیجئے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ، یہ نہیں پوچھا کہ ولا شب قدر، ہاں ولا لیلۃ القدر کا رات، لیلۃ القدر کی رات بھی نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے بھی بڑا مقام کس کا ہے؟ جہاد کا ہے. ہاں
وہی جہاد جو ادھر ٹھوں سے مار دو، ادھر وہ کر دو، ادھر چھوڑ دو، ادھر اغوا کر لو جہاز کو، ادھر کسی کو مارو، کسی کی جان لو، جو اس وقت اس مسلمان سوسائٹی میں بھی پھیل رہا ہے، مسلم دنیا میں جا رہا ہے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ وہ سب وہ جہاد نہیں ہے، وہ فساد ہے. ضبط کر لیتا ہوں، تو میں فساد اور جہاد پر کچھ بات کرتا جو دلی میں ہوا تھا 1857 میں. وہیں سے ہم لوگ بگڑ گئے، وہیں سے پانسا پلٹ گیا، وہیں سے آپ غلامی تو نہیں کہوں گا، پستی کی طرف ضرور چلے گئے. یہی چیز تھی وہاں جہاد اصلی. 150 سال تحریک شہیدین والوں نے کیا تھا، لیکن وہ جانتے کیوں ہوا؟ وہ بدل گیا 1857 میں جب پکا کر کے تیار ہوا. یہ ناداں گر گئے سجدے میں. جب وقت قیام آیا، جب کھڑے ہونے کا وقت آیا تو سب زمین میں چلے گئے، سجدہ کر رہے ہیں. یہ سجدہ کرنے کا وقت تھا. تو اس وقت جب سب تیار ہو، پورے بھارت کو جگا دیا جب، تو اس وقت بے ڈنڈ کے فوج ہوئی، بے لشکر، بے قائد، بے رہنما، بے وہ. اس وقت دونوں طرف سے کمی ہے. کہتے ہیں کہ قائد صحیح نہیں ہے، لیڈران صحیح نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ عوام تو خیر پیدل ہے ہی ہے. ان کو تو کب عوام کا نام کہہ کے گزر جاتے ہیں. عوام ہے تو جانوروں کی جیسی ہے، اور جو لیڈر ہیں وہ گیدڑ ہیں. خوش کام کیسے؟ وہ نہیں. اس وقت سب پکے پکائے لوگ تیار ہوئے تھے، 150 سال میں بڑے اور چلے تھے. لیکن اس وقت وہی کسی نے کسی کی نہیں سنی. سب لیڈر بنے تو سب بن گئے، عوام بھی لیڈر بن گئی، جس کو جو چاہ کے. ادھر میں جانا نہیں چاہتا، ادھر ادھر چلا جاتے ہیں، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں آپ کو سنا رہا تھا. کیا تھی وہ؟ آ کے لوگوں، ہاں یہ جو دن ہے، رات دن جو بھرنا ہے تجوری کو، تو اس کو فرمایا کہ کوئی بھی دن. صحابہ سے پوچھا کہ جہاد کیا ہے؟ جہاد ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرے. یہ بھی اس 10 دنوں میں کوئی نیکی کر لیں گے مقابلہ نہیں کرے گا. اس میں تہجد پڑھ لیا، صدقہ کر لیا، وضو زوردار بنا لیا، مسجد کی طرف پیدل چلے گئے یا سواری سے گئے. کہا کہ اتنی ساری نیکیاں، تو سب ایک ایک عمرہ کا ثواب اس میں ملتا ہے، خاص طور پر ان دنوں میں بڑھ جاتا ہے. کہا کہ یہ سب چیزیں مل کر کے بھی نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ گئے یہ 10 دن. سوچئے ذرا، اس کو اپنی اولاد کے اس وقت تربیت کیجئے. دیکھیے عید آتا ہے تو کس طریقے سے ہم لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں. لگتا ہے کہ یہ رمضان ہے، کچھ ادھر ادھر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، عبادت کی فکر ضرور ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کی فکر ضرور ہوتی ہے، لیکن ان 10 دنوں پر ہم نے تربیت نہیں کی، اس لیے آتا ہے گزر جاتا ہے. اس لیے بچپن سے اس کو ڈالنا اپنے ماحول اور معاشرے میں، اس کو پیدا کرنا بہت ضروری ہے. روز ایک ایک چیز چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، یا ایک ایک چیز اپنی زندگی میں نہیں لا رہے ہیں، اسی لیے ایسا ہوتا ہے. جمعہ کا دن ہے، اہتمام. دیکھیے عورتیں صبح سے لگی رہتی ہیں، گھر وہی ہے، در وہی ہے، روز اس کو صاف کرنا ہے، لیکن جمعہ کے دن واضح ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ نے ماحول بنایا. جس گھر میں نہیں بنایا آپ نے، کوئی پرواہ نہیں، ویسے ہی چل رہا ہے، چلتا رہے گا. یہ 10 دن بھی جو سارے سال کے سارے دنوں میں پوری زندگی میں سب سے افضل ہے. کیا ہیں؟ صحابہ نے پوچھا وَلَلْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الجہاد ذروۃ الاسلام. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول یہ تو کیا ہے؟ ذروۃ سنام الاسلام، اسلام کی چوٹی کی جتنے کام ہیں، نیکیاں ہیں، سب سے اونچائی پر یہ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس سے بھی یہ 10 دن. تو آپ نے وَلَلْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیا سمجھتے ہو جی میرے صحابہ؟ جہاد اللہ کے راستے میں مکمل طور پر اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلنا بھی اس کی پاسنگ نہیں کرے گا. سوچئے ذرا غور سے. جھولی بھر جائے گی، خزانے بھر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رجلاً، ہاں ایک آدمی مقابلہ کر لے گا ان 10 دنوں کا. 10 دنوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، رشتہ داری نبھا رہے ہیں، سارے اعمال کر رہے ہیں بہتر. تو اس کا مقابلہ ایک ہی مرد کر لے گا، مرد میدان ہوگا وہ.
سب مجاہد نہیں کریں گے، ایک مجاہد کرے گا۔ وہ کون سا ہے؟ الا رجلا خرج بنفسہ ومالہ، ایک مرد میدان نے رویا، گڑ گڑایا، سال بھر پوری زندگی تیاری کی، کثرت کیا، ڈنڈوت کیے، ورزش کی، جم گیا، جام پیا، سب کس لیے کیا؟ جسم بنایا، خوب باڈی بنائی، مال جمع کیا، اور سب لے کر کے کیا ہوا؟ کہاں نکلا؟ اللہ کے راستے میں نکل پڑا۔ فَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ، اور یہ جان اور یہ مال جو بنائی تھی، باڈی، یہ مال جو تیار کیا تھا، سب اللہ کے راستے میں جھونک دیا اس جہاد میں، اور اس میں سے کوئی چیز لے کے لوٹا نہیں، نہ جان لوٹی نہ مال لوٹا کہ وارث کچھ پائیں گے۔ کہا کہ یہ ان 10 دنوں کی میں جو نیکی ہے، چاند یاد رکھیے گا کب آ رہا ہے، سارے لوگ چاند کے دن پریشان کر دیتے ہیں، پوری رات سونے نہیں دیتے ہیں، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، چاند ایک آدمی بھی مولانا اس چھت پر چڑھ کر کے نہیں دیکھتا، میری چھت سب سے اونچی ہے، میں تو 8 منزلہ بنایا ہوں، کبھی چڑھ کے نہیں دیکھتا کہ چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے۔ سب کمرے میں جو بیٹھے بیٹھے چاند اگاتے ہیں، اگا کہ نہیں اگا، نکلا کہ نہیں نکلا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ کہتے ہیں پتہ نہیں 10 بجے رات کو سے چاند نکل گئی، بڑا فتنہ ہوتا ہے، روح کانپ جاتی ہے کہ کیا کریں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ عیدگاہ والے بھی بڑا عجیب کرتے ہیں کہ آپ کو 10 بجے 12 بجے رات کو اتنا سارا انتظام کرنا رہتا ہے۔ ایک کیا کسی نے کوئی بات کہی کہ اس کو فتنہ بنا دیا آپ نے؟ ارے اب کیجیے، اب تو ہو گیا، صبح 10 بجے بھی خبر لگے تو دوڑ کر کے عید پڑھ لیجئے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ سنت یہی ہے، ہاں یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا، ایسے نہیں ہوا۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ یہ دن جو ہیں اتنے نیکی کے دن ہیں، اتنے اچھے دن ہیں، یہ تو یہاں سنا دیا، لیکن اس کی جڑ کی طرف تھوڑا سا جانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بڑا لمبا ہے، پچھلے جمعہ کو سوچا تھا لیکن صحت نے بالکل ساتھ نہیں دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی عراق میں جو شروع ہوئی، ان کے خاندان سے نمرود تک گئی، اور کیا کیا نہیں ہوا، کن کن آزمائشوں سے نہیں گزرے، جان میں بھی، مال میں بھی، عزت میں بھی، سب سے بڑے کٹھن حالات سے گزرے تھے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ سب کی طرف سے اعلان عام ہوا، فَقَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، کہا کہ ایک ایسی جہنم بناؤ، ایک اتنا بڑا دوزخ تیار کرو جس میں پورے عراق اور اس کے اطراف کی لکڑیاں جمع کرو، اور اس الاؤ میں اس کو ڈالو، سمجھا کہ نہیں؟ آلو حرقوہ، اس کو جلا ڈالو، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور ہمارے بتوں کی، ہمارے معبودوں کی جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، آج اس کی انسلٹی ضرور کی ہے انہوں نے، اس کو ہم نہیں برداشت کریں گے۔ تو وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، جوانوں اگر تمہارے اندر طاقت ہے، بوڑھوں تمہارے اندر اگر عقل ہے، اور مالداروں ساہوکاروں تمہارے اندر دولت ہے، سب جھونک دو اس کے اندر، ان کنتم فاعلین، اگر کچھ کر سکتے ہو کر ڈالو آج۔ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بڑا یہاں پر رک کر کے بیان کیا جائے، جو مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، بعض حدیثوں میں بھی ہے، تو بڑا مزہ آئے گا، ایمان ہو سکتا تازہ ہو جائے، اور قربانی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، یہ 10 دن کا جو ذکر کیا ہے، وہ سب کی لذت اصلی طور پر مل جائے۔ لیکن میں ڈائریکٹ وہیں چلا جاتا ہوں۔ ابراہیم کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں، پوری زندگی ایسے ہی تھی، وہ قصے بہت ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں، کبھی پڑھ لیجئے گا جا کر کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ جل وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، پورا عراق، پورا کیا نام ہی بھول گیا، اور پورا اور، یہ اور ہی جگہ ہے، یہ ان کی پیدائش کی جگہ نہیں ہے۔ بہت دیکھتا ہوں کہ اس زمانے میں لوگ الٹا سیدھا لکھتے ہیں، کل تاریخ صحیح طریقے سے کوثا ربا اصل پیدائش تھی، سب نے اسی کو سب پیدائش، اسی کو سارے واقعات کی جگہ قرار دے دیا۔ بہرحال یہ عراق کی سرزمین میں، اور میں جب یہ پوری تیاری کر لی گئی، اور جب ان کو ڈھالنے کا وقت آیا، تو دیکھیے ایک بات تو کہی دیتا ہوں جو قرآن نے کہی ہے، کہا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہا کہ ایک بڑھیا اٹھی شہر کی، بڑی ہمت سے اٹھی تھی۔ دیکھیے ایسے قربانی دی جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ساری دنیا سے گاڑیوں پر، کھچروں پر، ٹانگوں پر
اور ٹنگوں پر لدے ہوئے ساری لکڑیاں آ رہی ہیں، جمع ہو رہا ہے، اور ایک پورا ایک پہاڑ تیار کیا جا رہا ہے، اس میں ابراہیم کو ڈالا جائے گا۔ اب میں بڑھیا، کچھ ہے نہیں، ایسی ہی پڑی رہ گئی، تو میں بھی کچھ جمع کرتی۔ اس نے بڑی ہمت کی، جمع کیا اور لے کر کے چلی، کہا کہ آج ایسے جیسے آپ کے ڈالنے پر ہوا کہ اب ڈالنے کا وقت آیا ہے۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا تھا بعض مفسرین کے مطابق، انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہا کہ یہ الاؤ ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ جہنم جو تم نے تیار کر رکھے ہیں، جہیم کہا اس کو، میں تو پروانہ وار اس میں کودنے جا رہا ہوں، عاشق کیا ہے، آتش عشق میں کود پڑا۔ کہا کہ کود پڑنے کے لیے کہا انی ذاہب الی ربی، میں تو بڑی اطمینان سے باپ دادا کی دولت، خاندان، ساری چیزیں چھوڑی ہیں ایمان کے لیے۔ اور یہاں ایمان کی ایک دوسری قربانی آئی ہے، ادھر بھی چند آئے تھے، جان کی بھی آئی تھی، عزت کی بھی آئی تھی، آج میں سیدھے چلا جا رہا ہوں اسی میں۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، قلنا یا نارو، اس وقت اللہ تعالیٰ کا آرڈر آیا، یہ سب آرڈر دے چکے تھے، قوم دے چکی تھی، تیاریاں ہو چکی تھی، اور بالکل بگل بج گیا تھا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آیا، کاش کہ مسلمان اس نقطے کو یاد کرتا اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ اب ہم لوگ دولت بچانے کے لیے، حکومت بچانے کے لیے، حکومت تو چلی گئی، تو اس کے لیے، اور اپنی جان بچ جائے، اپنی عزت بچ جائے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ ان ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم وقاؤ، جان حتیمی لے کے کہتے تھے کہ میں کیا، والدی میرے ابا حضور کیا، وعرضی میری عزت کیا، لعرض محمد منکم وقاؤ، یہ سب کچھ اگر ہے، اس کی کوئی عزت اور حیثیت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچانے کے لیے، فدا ہونے کے لیے، اس عزت کو بچانے کے لیے ہے، ورنہ یہ کچھ نہیں ہے، اس سے میرا کوئی مطلب نہیں ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ چیز حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت تھی کہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا، بالکل کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، 60 سال تپسیا کرتے تب جاتے، 100 سال کرتے تب جاتے، آج ہی رب کا دربار مجھے مل رہا ہے، جہاں جانا تھا ابھی مل گیا مجھے۔ یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا جلدی آ جائے گا، 50-25 سال پڑھوں گا تب جا کے پی ایچ ڈی کی ڈگری ملے گی، تب یہ ہوگا، تب وہ ہوگا، آج ہی مجھے یہاں بنا دیا گیا۔ ذاہب الی ربی سیہدین، تو اتنے راستے کھلیں گے، اتنی بلندیاں ملیں گی کہ اس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ فوراً اوپر سے آرڈر کیا ہوا؟ آرڈر ہوا قلنا یا نارو، اے جہنم جو تیار کی گئی ہے، دنیا والوں نے کر رکھی ہے، کونی بردن، بالکل ٹھنڈی ہو جانا، باغ جنت بن جانا، سلامن، ایسی ٹھنڈا برد نہ بن جانا کہ اولے سرد موڑتے ہی اولے پڑ جائیں، ابراہیم ہمارا سمٹ جائے، تھر تھر کانپنے لگے، آگ سے بھاگا تھا اور زمہریر ٹھنڈی میں مبتلا ہو گیا۔ کہا کہ وہ سلامن، ایسا خوشگوار بن جانا، اتنا اس کے جسم کے ملائم بن جانا، لائق بن جانا، جیسے کہ ایسی کبھی خوشبو، ایسے کبھی خوشگوار ماحول پایا ہی نہ، سلامن علی ابراہیم، تو ابراہیم پر تو ایسے ہی ہو جانا، علی ابراہیم وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا۔ اللہ جل، یہ بات بھی یہی کہہ دیتا ہوں، اللہ جل شانہ نے ایک اور خوشخبری سنے، وَأَرَادُوا، سبوں نے مل کر کے کیا عزم کیا تھا، کیا ارادے کیے تھے، کیا پلاننگ کی تھی؟ کیدن، ایک چال چلی تھی، ایک جگہ پھنسایا تھا، بالکل سمن بھی، وارنٹ بھی، اور بالکل ججمنٹ بھی، سب تیار، اور اس کے لیے جیل اور جیلدار اور جلاد سب تیار ہیں، اور کہاں ڈال دینا سب تیار ہے۔ اللہ جل شانہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اتنی پری پلانی اور اتنا منظم، اور سب اکٹھے ہو کر کے یہ فیصلہ کیے تھے، اور بڑی چال چلی تھی، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، تو اس سے زیادہ گھاٹے اور ٹوٹے میں کبھی بھی کوئی نہیں رہا۔ کہا کہ فَجَعَلْنَاهُمْ، اور دوسری آیت میں ہے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، میں نے سب سے نیچے ان کو کر دیا، سب سے اونچے ہو رہے تھے، ابراہیم کو سب سے زیادہ جلا کے راکھ کر رہے تھے، خود یہ سب سے بڑے، بہت زیادہ۔
اور اس کے بعد جو 2 عذاب کہتے ہیں شاعروں نے، قرآن حدیث میں تو بہت تشریح نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے شاعروں نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں سے نکلنے کے بعد بڑے بڑے عذاب آئے تھے، بغل کی بیویاں بھول گئے تھے، بھوک ایسی آئی تھی، گرمی اور پیاس کی شدت ایسی تھی، باپوں نے بیٹوں کو بھلا دیا تھا، بیٹے باپ کی طرف تاک نہیں سکے، بیویاں اپنے بچوں کی، اپنے شوہر کی طرف نہیں دیکھ سکی، اپنے بچوں کو بھول گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے نکلنے کے بعد وہاں بابل میں اور میں یہی تو اسی طرح کے 2 حادثات آئے تھے، 2 مصیبتیں نازل ہوئی تھی، 2 طوفان آئے تھے، تو ہوبالا کر کے رکھ دیا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کو بالکل میں نے ڈال دیا، معاملہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ 10 دن بہت زیادہ بہترین ہیں، اچھے ہیں، اس سے زیادہ افضل نہیں ہیں اس میں۔ اور ان دنوں میں بھی کم سے کم اپنے نفس کو 3 مہینے میں، تو آدمی 3 مہینے کی ٹریننگ میں، ہم لوگ 10 دن کی ٹریننگ دیتے ہیں، بچے کہتے ہیں یہیں پر کہ بہت فائدہ ہوا، بہت کچھ جان گئے، بہت کچھ سیکھ لیا۔ جو عالم فاضل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں 10 دن 15 دن کا ہوتا ہے، کبھی 1 مہینے کا ہوتا ہے۔ یہ 3 مہینہ تو ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے نا، یہاں تو روٹین کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہاں ایمان کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کبھی کسی مومن کی عزت لوٹ سکتے ہیں کیا یہ 3 مہینہ میں؟ اگر محرم حرام ہے، اس میں نظر بھی اٹھانا غلط طریقے سے سوچنا، غلط جگہوں پر جانا، غلط معاملات کرنا اور غلط طریقے سے شادی بیاہ اور دیگر مسائل کرنا، یہ 3 مہینہ کم نہیں ہے۔ لیکن اس میں سے یہ 10 دن ایسے ہیں کہ یقیناً آپ رمضان بھول جائیں گے، ایسی اس کی فضیلت ہے۔ اللہ جل شانہ ہم لوگوں کو توفیق دے، اور صحیح معنی میں اس کی جو حج کرنے نہیں گئے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ حج بھائی کیجئے، جیسے دولت ہوتی ہے کیجئے، اس کے بالکل پیچھے نہیں۔ حدیث میں ہے کہ حج کرنے نہیں گئے رہتے ہوئے، اور آگے سال بیٹا پیدا ہو جائے گا، یا بیٹے کا بیاہ ہو جائے گا، پھر بیٹی کی شادی ہو جائے گی، پھر کچھ مال کے مسئلے ختم ہو جائے گا، بلڈنگ بنانے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد جاہ کا نہیں، اس سال یہ الیکشن لڑ لیتا ہوں، اس سال یہ کرسی کما لیتا ہوں، اس سال یہ پوسٹ لے لیتا ہوں، کبھی نہیں آتا ہے وہ۔ حدیث میں ہے، اس کی تشریح فقہاء نے کی ہے۔ یہی حال قربانی کا ہے، یہی حال زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنا بننا ہے، اپنے لیے سوچنا ہے اس معاملے میں، اور بقیہ سارے معاملات میں اپنے بھائی کے لیے نہیں سوچے، بھائی کے لیے نہیں کیا، پڑوسی کے لیے نہیں کیا، ملک کے نہیں لیا، ملت کے لیے نہیں کیا، تو بالکل جانوروں کی طرح زندگی ہے۔ لیکن جہاں اپنی آخرت بنانے کا مسئلہ ہے، صرف اور صرف ہم ہیں، ہمارا کام ہے، ہم کو اپنے من میں ڈوب کر کے ساری تقریریں ادھر ادھر ڈالیے، اپنے آپ کو اپنی دنیا و آخرت کے بنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت والجلال یہ عید بھی ہمارے لیے سعید بنائے، اور وہ عرفہ میں جیسے اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو بخشتا ہے، ہم کو بھی یہاں رہتے ہوئے بخش دے، اور بخشش کے سامان ہمارے لیے متعین فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔